السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کے سب آدمی ہی ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، یعنی آدمی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ لہذا اگر تم خود نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43 تلاوت کی گئی، یعنی 43 نمبر کی آیت کریمہ، اور بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، ترجمہ سے آپ نے سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے اس روئے زمین پر بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد ہوتے تھے، انسان ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر یہ بات تم کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر، اور اہل ذکر سے مراد اہل علم۔ سامعین اکرام، یہ اصل میں مشرکوں کے ایک اعتراض کا جواب ہے جو اکثر کیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ مشرکین مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ جو نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، یہ تو ہمارے ہی طرح سے انسان ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ایسے بھی انسان ہیں، گوشت پوشت کے، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی سمسار چلاتے ہیں، ہم بھی سمسار چلاتے ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، یہ بھی سماجی زندگی گزارتے ہیں تو ہم بھی سماجی زندگی گزارتے ہیں۔ آخر ان میں کون سا امتیازی صفت ہے؟ کیا ہٹ کے ان کے اندر ہے کہ ہم ان کو نبی مان کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں؟ جیسے یہ انسان ویسے ہم بھی انسان، لہذا ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کے اندر مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اینگل سے دیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخی اعتبار سے جواب دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر بتلایا ہے۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، یہ بھی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی۔ نوح علیہ السلام انسان ہی تھے، یہ بھی اللہ کے رسول، اللہ کے نبی۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی پیروی کرنے کا دعویٰ، جن کی اتباع کرنے کا دعویٰ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، یہ بھی انسان ہی۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی ہے، یہ جواب دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ تم بھی جانتے ہو کہ یہ سارے کے سارے انسان تھے جن کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اگر تم کو شک ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم۔ اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اگر تم کو شک ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول جو تھے وہ انسان تھے یا نہیں تھے، اگر تم کو شک ہو رہا ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور یہاں پر اہل ذکر سے مراد یہود اور نصارہ کے علماء کرام، یہودیوں کی جو علماء کرام ہیں ان سے پوچھ لو، عیسائیوں کی جو علماء کرام ہیں ان سے پوچھ لو کہ اس سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ انسان تھے یا نہیں۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ نے مشرکین مکہ کو یہ حکم دیا اور یہ بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر گزرے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے، اور اگر تم کو اس میں کوئی شک و شبہ ہے تو یہود و نصارہ کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں تم ان سے پوچھ لو۔ دیکھیے یہاں پر اہل ذکر کہا گیا ہے، ذکر، اہل ذکر، ذکر سے مراد قرآن نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اہل قرآن کا ذکر نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس میں بھی یہود و نصارہ کے لیے اہل کتاب کا ذکر نہیں ہے بلکہ اہل ذکر ہی استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر سمجھ لیجیے کہ ذکر سے مراد قرآن کریم اور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام کے تمام ہیں، کیونکہ ذکر ایک الگ چیز ہے، قرآن ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے ذکر اور قرآن میں فرق کو اگر سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل فرمائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل فرمائی. اب ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے جو بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو عطا فرمایا کہ نبی ان کتابوں کی باتوں کو سمجھے اور سمجھ کر کے اس کو لوگوں تک بیان کرے، اس کے لیے جو بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اس کو اصل میں ذکر کہا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ذکر سے مراد جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کی سب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کتابوں کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے جو علم دیا اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری امت کے اندر، ہمارے اس امت کے اندر جتنے بھی لوگ قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے جو ماہرین ہیں ان تمام کو ہم اہل ذکر کہیں گے، اور یہود و نصارہ کے علماء کرام کو بھی ہم اہل ذکر کہیں گے. دیکھیے یہ تمام باتوں کو سمجھانے کا جو مقصد ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا. ان تمام باتوں کو آپ کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے فقہائے کرام میں جو اصول فقہا کے علماء کرام ہیں ان لوگوں نے ایک اصول بیان کیا. ان لوگوں نے کیا اصول بیان کیا کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس مسئلے کو قرآن کریم میں تلاش کیجیے. اگر قرآن کریم میں وہ مسئلہ نہیں ملے تو حدیث مبارکہ میں اس کو تلاش کیجیے. اگر وہاں پر بھی نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جن جن باتوں کے اوپر اجماع ہے اس میں تلاش کیجیے. اگر مسئلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے کی بات کا ہو تو وہاں پر اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور اجتہاد ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. اجتہاد کرنے کے لیے علم و فن کے اندر مہارت تامہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ غور و فکر کی بھی ضرورت ہے. لہذا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو لوگ کسی مسئلے کے اندر اجتہاد کرتے ہیں ان کو مجتہد کہتے ہیں. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی مسئلہ تم کو نہیں معلوم ہو تو اہل علم سے رجوع کرو. لہذا اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. یہاں پر جو اصول بیان کیا ہے اصول فقہ نے، اس میں ایک بات کا ہم کریکشن کرنا چاہیں گے. اصول فقہ نے یہ بات بیان کیا کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم میں دیکھو، اگر قرآن کریم میں نہیں ملے تو حدیث میں دیکھو. ان کی یہ بات 100% صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کریم اور قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ دونوں بالکل برابر ہیں. دونوں بالکل برابر ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کا جو معنی اور مفہوم ہے اسی وقت ثابت ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہو. ایک آدمی قرآن کریم کی آیت پڑھے اور اپنی طرف سے معنی بیان کرے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. قابل قبول کب ہوگا؟ جب وہ معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہو. لہذا کسی بھی شرعی مسئلے کو تلاش کرنے کے لیے قرآن اور حدیث میں ایک ہی بار دیکھنا ہے، اور اگر وہاں نہیں ملے تب جا کر کے صحابہ کرام کے اجماع میں آنا ہے، اور اگر وہاں نہیں ملے تب جا کر کے اجتہاد میں آنا ہے. اب اہل علم کے بارے میں جو یہ کہا علماء کرام نے کہ اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہو تو اس کو علماء کرام سے پوچھ لو، یہاں تک صحیح ہے. لیکن جو مقلد حضرات ہوتے ہیں جو تقلید کرتے ہیں ایک خاص امام کی، مثلا بعض لوگ ایک خاص امام کی تقلید کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک خاص امام کی تقلید کرتے ہیں، کچھ لوگ ایک خاص امام کی تقلید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 امام ہیں جن کی تقلید کرنا واجب ہے. اس کی دلیل وہ اسی آیت کریمہ سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ سے تقلید ثابت ہوتا ہے کہ تقلید اپنے وقت کی شرعی ضرورت ہے اور تقلید کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات صحیح ہے. کوئی بھی مسئلہ معلوم نہیں ہے، جو عالم دین ہے، جو واقعی عالم دین ہے، جو قرآن و حدیث کے عالم دین ہے اور جو قرآن و حدیث سے مسئلہ بتاتے ہیں اس سے پوچھا جا سکتا ہے. شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اور کسی بھی طرح کے تعصب کی بات نہیں. لیکن بات کب اختلاف کی ہوتی ہے اور بات کب تنازع کی ہوتی ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی ایک خاص امام کی ہی پیروی کرے. مثال کے طور پر جو لوگ اپنے آپ کو شافعی مسلک کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام شافعی کی ہی تقلید کرنا ہے، امام شافعی کی ہی تقلید کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے. یہاں پر آ کر کے بات اٹک جاتی ہے. آیت کریمہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتا. ابھی ہم بتلائیں گے آپ کو. اس سے بھی آگے کب بڑھتے ہیں؟ جب اپنے امام کو بڑا ثابت کرنے کے لیے دوسرے امام کو چھوٹا ثابت کرتے ہیں. ایسا بھی ہے. 4 امام ہے، 4 امام کی تقلید کرنا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا امام سب سے بڑا ہے، باقی سارے اس سے چھوٹے ہیں.
یہ بات شرعی اعتبار سے درست نہیں. اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی ہے. اس سے بھی آگے بات کب بڑھتی ہے؟ جب امام صاحب کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سامنے آتی ہے. امام صاحب کا مسئلہ کچھ اور بتلا رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کچھ اور بات ثابت ہو رہی ہے. اب وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب کی بات کو تو لے لیتے ہیں اور حدیث کی بات کو سائڈ کر دیتے ہیں. کیوں سائڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے امام صاحب کے مسئلے سے یہ حدیث میچ نہیں کر رہا، لہذا ہم یہ حدیث نہیں لے سکتے ہیں. یہاں پر بات اور زیادہ بگڑتی ہے اور تعصب اور تنگ نظری کی بات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس آیت کریمہ سے یہ سب باتیں ثابت نہیں ہوتی. دیکھیے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم علماء کرام سے پوچھ لو اگر تم کو معلوم نہیں ہے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے فلاں امام سے پوچھ لو. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے فلاں مسلک سے پوچھ لو. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو حنفی ہے وہ صرف حنفی مسلک کی اتباع کرے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالکی ہے وہ صرف مالکی مسلک کی اتباع کرے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو حنبلی ہے وہ صرف حنبلی مسلک کی اتباع کرے. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو شافعی ہے وہ صرف شافعی مسلک کی اتباع کرے. یہ ہرگز نہیں کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو آپ علماء کرام سے پوچھ لیجئے. اور علماء کرام میں اونچے درجے کے علماء کرام بھی شامل ہیں اور نیچے درجے کے بھی علماء کرام. ہر وہ عالم شامل ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو مسئلے بتلایا کرتا ہے. یہاں پر یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی حنفی ہے تو صرف امام ابو حنیفہ کی اتباع کرے. یہاں پر ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی مالکی ہے تو وہ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرے. یہاں پر ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شافعی ہے تو صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرے. یہاں پر یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی حنبلی ہے تو وہ صرف امام احمد بن حنبل کی ہی اتباع کرے. ہرگز نہیں. شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی ہونے کا بھی حق اسلام نے کسی کو نہیں دیا ہے. اسلام نے ہر مسلمان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ مسلمان بن کر کے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بن کر کے رہے. اسلام نے بس یہی حق دیا ہے، دوسرا کوئی حق نہیں دیا اسلام نے. اور اس آیت کریمہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو معلوم نہیں ہے تو جو علم والے لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے اور ان سے پوچھ کر کے مسئلہ آپ سن لیجئے اور سن کر کے اس پر عمل کر لیجئے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مقلدین حضرات جو اسے تقلید ثابت کرتے ہیں وہ بالکل ثابت نہیں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں اس سے بھی تقلید ثابت نہیں ہوتا ہے. تقلید شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے نجات دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے نجات دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.